المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الخبر إن رواه في سائر طبقاته جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب واستند الى الحس فهو المتواتر. یہ عبارت گزشتہ ہفتے ہم نے لی اور اس عبارت پہ ہم نے بات کی. ہم نے خبر متواتر کی تعریف جب بیان کی تو اس میں یہی عبارت زیر غور رہی. ہم نے کہا ما رواہ فی سائر طبقاتہ جمع یستحیل عادۃ تواطؤہم علی الکذب واستند الی الحس فہو المتواتر. تو متواتر کی تعریف میں ہم نے کچھ شرائط بھی بیان کی کہ بنیادی 4 شرطیں ہیں جن کا وجود پذیر ہونا، جن کا ہونا لازم ہے ایک خبر کے متواتر بننے میں. تو وہ بات ہم نے کی. اس حوالے سے ہم نے تواتر جو سند میں ہوتا ہے وہ اصل میں ٹرانسفارمیشن، انتقال ہوتا ہے، ترسیل ہوتی ہے ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک، وہ خبر جو کسی سورس سے جنریٹ ہو. تو حدیث کے فن میں جب ہم بات کریں گے تو ہمارا سورس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خبر دیتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے مصنف تک. تو یہ باتیں ہم نے کی اور ہم نے ایک ہلکا پھلکا اس میں ایک تجربہ بھی دیکھا کہ ہم نے کچھ طلباء کو یہاں پر خبر کی ترسیل کے لیے لگا دیا کہ ایک شخص دوسرے شخص تک ترسیل کر دے. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک ڈراپ پیدا ہوا، کہ اس میں ایک گراوٹ پیدا ہوئی. خبر کی جو بالضبط جو اس کی ایک ایکوریسی تھی وہ ایکوریسی قائم نہیں رہ پائی. پھر ہم نے یہ بات بھی کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جب ترسیل ہوتی ہے، اس کا جب انتقال ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں ہوتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے ہیں تو ان کے بیان کی ترسیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کو چنا تھا. تو ان کی کوالٹی ڈیفرنٹ تھی اور اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا تھا اور وہ نظام قطعاً ناقص نہیں ہو سکتا. تو آج ہم آگے جائیں گے. آج 10واں درس ہے اصول حدیث کا. حدیثوں کی دنیا میں یہ جو احادیث کی دنیا ہے اس میں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی خبر متواتر کی. آج جس مثال کو ہم دیکھیں گے بہت ہی مشہور مثال ہے. عن المغیرہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال سمعت النبی، کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھیے مغیرہ صحابی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا. تو حواس خمسہ جو ہے ہمارے 5 حصے جو ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ سننا. تو پہلی بات کہ انہوں نے سنا. دوسرا کیا سنا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من کذب، جس نے جھوٹ کہا، علیہ، مجھ پر، یعنی جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، متعمدن، جانتے ہوئے، یعنی ڈیلیبریٹ جھوٹ مجھ پر جس نے باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ، پس اس کو چاہیے کہ وہ
قائم کرے کہ وہ بک کرے مقعدہو اپنے لیے سیٹ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ مقرر کر دے من النار، نار میں سے یعنی جہنم میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ایسی کوئی بات لگا دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو۔ اب دیکھ لیجئے یہ حدیث جو ہے بذات خود فن حدیث میں فن کے حوالے سے ایک اہم حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے حوالے سے جو بات آ جائے اس کو آنکھ بند کر کے قبول کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، اب جو شخص جان بوجھ کر جھوٹ کی ترسیل کرے وہ بھی اس میں آئے گا کہ اس نے جھوٹ سنا اور جھوٹ آگے پہنچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں قائم کر لے، تو یہ وعید ہمیں اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا خدشہ تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص آئے گا جو مجھ سے میرے نام پر جھوٹ باندھ کر وہ اس امت میں پھیلانے کی کوشش کرے گا، اور بعد میں ایسا ہوا بھی۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بازار میں پھیلایا۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث جو ہیں ان کا پورا ذخیرہ جو ہے وہ ناقابل بھروسہ ہو گیا۔ یہ لاجک جو ہے، یہ منطق جو ہے، وہ جو منکر حدیث ہے ان کا منطق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جھوٹ باندھا گیا، تو اس لیے حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی بھروسہ نہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے کہ کسی ملک میں جعلی کرنسی رائج ہو گئی تو حکومت یہ اعلان کر دے کہ ہمارے پاس اب کوئی کرنسی ہے ہی نہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جعلی کو الگ کرے اور ان جعل سازوں کو وہ گرفتار کرے، ان کو نیب کرے کہ جنہوں نے جعلی کرنسی تیار کی ہے۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس ملک کی جو بھی کرنسی ہے وہ قابل اعتبار نہیں۔ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلطنت میں جس نے بھی یہ نقلی سکہ چلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے فرق کیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ حدیث جو ہے اس میں کئی طبقات ہے، صحابہ کے بھی ہے، تابعین کے بھی ہے، تبع تابعین کے بھی ہیں۔ فی الحال ہم نے ان کو چھوڑ دیا، فی الحال ہم نے صحابہ کا طبقہ لیا۔ یہ طبقہ جو ہے یعنی مغیرہ کے جو کلاس فیلوز مان لیجئے یا بیچ میٹس جو ہیں، تو اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے تو ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ 72 صحابہ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ 72 صحابہ۔ تواتر کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ تواتر کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ تعداد اتنی ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، تو تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک ہی طبقے میں یعنی صحابہ کے طبقے میں 72 صحابہ ہے جو ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ کچھ جدت پسند لوگ جو ہے وہ اس حدیث کے بارے میں، اور ایک اور حدیث ہے نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح پہنچایا جس طرح مجھ سے سنا۔ تو کچھ جدید جو یہ فلسفے وغیرہ کے شکار ہیں یا جو مستشرقین کے دام میں آ چکے ہیں، وہ لوگ ایسی احادیث کو، اور اس حدیث یہ بھی حدیث بھی اس میں شامل ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واضح ہے، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں قابل بھروسہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی جو تفہیم کی عبارت ہے، ان کے فہم کی جو عبارت ہے یا ان کے جو فہم کی جو انہوں نے عمارت تیار کی ہے اس کو یہ گرا دیتی ہے، کیونکہ اس سے چوری کا کوئی خدشہ باقی نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ایسا قول منسوب
कोई कौल ऐसा साबित नहीं है, जो कुछ है वो उनकी तरफ मंसूब किया गया, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन यहाँ पर सहीह बुखारी की जो मैंने हदीस लाई, इमाम मुस्लिम ने भी इसको बयान किया है, इमाम अबू दाऊद ने भी बयान किया है, नसाई ने भी बयान किया है, हर एक जगह आपको ये हदीस मिलेगी। तो पहले ही तबके में आपको 72 लोग मिलेंगे, 72 सहाबी जो इस हदीस को बयान कर। तो बताइए इसका मतलब क्या है 72 का होना? 72 का होना ये मतलब है, अगर किसी से मैं ये कहूं कि मैं मदीने के बाजार में चल रहा था तो 72 लोग मुझे मिले और 72 लोगों ने मुझको ये बात बयान फरमाई कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में इस बात का तज़किरा किया, तो फिर अल्फाज ये थे। तो जब मैं ये कहूंगा कि 72 लोग इस कलमे की, इस इबारत की गवाही दे रहे हैं, क्या कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो मुझ पर यह क्वेश्चन पोज करे कि आपने जो सुना है वो सही नहीं है? क्यों? क्योंकि लोगों की तादाद इतनी है जो मुझे बता रही है, उनका झूठ पर जमा होना, वो 72 एक जगह जमा होकर नाउजुबिल्लाह ये कहेंगे कि आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कोई झूठ बाजार में चलाएंगे, यह मुमकिन नहीं। 72 लोग एक बात पर जमा नहीं हो सकते, कोई ना कोई टूट जाएगा और कोई ना कोई बात बाहर कह देगा कि हमने इसको वजह किया है, और 72 का जमा होना किसी झूठ पर यह नामुमकिन। ठीक, पहली चीज। दूसरा, गलती हुई होगी। जब 72 एक ही लफ्ज, एक ही जुमला, एक ही इबारत दोहरा रहे हैं, तो 72 बिल्कुल हूबहू टेक्स्ट बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि फिर गलती भी नहीं है। अगर गलती एक से हुई है तो दूसरा उसको काउंटर करेगा, दूसरा मतन लेकर आएगा, वो भी नहीं है। तो तबका सहाबा में, सहाबा के बैच में 72 लोग इसको बयान कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि न तो झूठ का इम्कान है और न गलती का इम्कान है। बात आप समझ रहे हैं ना? तो 72 का एक ही बात कहना मुझे इस बात पे पहुंचा रहा है कि जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मुझ तक ट्रांसफर हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बजरिए सहाबा, वो तवातुर के साथ है और मुझे वो बात कबूल करनी है। क्लियर? अब यहां पर एक और नुक्ता याद कीजिए, ये तकसीमुल खबर है किस एतबार से? बेएतिबारी वसूलिही इलैना। गुज़श्ता दर्स में हमने पढ़ा तकसीमुल खबर बेएतिबारी वसूलिही इलैना, ये खबर की तकसीम है इस एतबार से कि हम तक ये कैसे पहुंची, हम तक। तो ये 72 असल में पहुंचने के एतबार से है, वसूल के एतबार से है। 72 रिवायत के एतबार से नहीं है। रिवायत अलग चीज है, वसूल अलग चीज है। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, यहां पर 100 लड़के पढ़ रहे हैं, तो 100 लड़के मुझसे सुन रहे हैं। ठीक, अब बाहर जाकर 100 में से सिर्फ 50 लड़के ऐसे हैं जो अपना ये क्लास शुरू करेंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सुनने वाले 50 ही थे, मतलब यह है कि सुनने वाले 100 थे, लेकिन जिन लोगों ने तरसील की, जिन लोगों ने इसको मुंतकिल किया, उनकी तादाद सिर्फ 50 है। बात आप समझ रहे हैं ना? तो यह असल में वसूल के एतबार से है, हम तक पहुंचने के एतबार से। तो हम तक पहुंचने के एतबार से 72 सहाबी ऐसे हैं जो इस मतन को बयान कर रहे हैं। क्लियर? तो यह मतन तरसील हो रही है सहाबा के तबके में। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला ताबी है, सहाबा का शागिर्द। यह भी हो सकता है कि सुनने वाला सहाबी ही हो, एक सहाबी दूसरे सहाबी से इल्म हासिल कर सकता है, क्योंकि सहाबा के यहां मशहूर है कि सहाबा में कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो एक शख्स काम के लिए जाता था और उसका दूसरा साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होता, हदीस सुनता। जब वो काम से वापस आता तो पूछता कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, तो वो कॉल सुना देते। तो एक सहाबी दूसरे सहाबी को सुनाते हैं। तो सहाबी से सुनने वाला सहाबी हो सकता है, सहाबी से सुनने वाला ताबी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तबका सहाबा में। तबका सहाबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने वाला जो उनकी तादाद है वो कितनी है? 72 है। तो ये 72 की तादाद जो हम तक पहुंची है, ये तादाद हमें इस चीज पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आने वाला कौल इस तबके में ये कतअन न तो झूठ हो सकता है और ना इसमें कोई खता या गलती हो सकती है। अगर यही सिलसिला ताबी से तबा ताबी के तबके में हुआ, अगर यही सिलसिला तबा ताबी से आगे
اپ ٹو دی مصنف جاری رہا تو ہمارا یقین ہمارا بھروسہ ہر طبقے کے حوالے سے پختہ ہوگا. جس طرح اس طبقے میں ہے اسی طرح دوسرے طبقوں میں بھی پختہ ہوگا, اور نتیجتاً ہم اس پوری سند کو اول سے لے کر آخر تک کیا کہیں گے کہ یہ متواتر ہے. کلیئر؟ لیکن تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اگر یہاں 72 ہے تو دوسرے طبقے میں کتنی ہونی چاہیے؟ زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. 72 نے پڑھانا شروع کیا, ان سے 172 نے پڑھنا شروع کیا, ان سے 300, ان سے 400. کم بھی ہو سکتی ہے, 72 نے پڑھانا شروع کیا لیکن اس میں سے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے صرف 20 ہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو آگے چلایا. تو 20 بھی ایک ایسی تعداد ہے جس کو آپ قابل اعتبار سمجھتے. لیکن کسی بھی طبقے میں یہ تعداد اس درجہ نیچے نہیں جانی چاہیے کہ آپ کا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہوئے تھے یا ان سے خطا نہیں ہوئی. مثلا کسی طبقے میں ایک ہی شخص ہے, مثلا تابعی, تبع تابعین, ان کے بعد ایک ایسا طبقہ آ گیا جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے یہ حدیث بتائی اور دوسرا شخص ان سے سن رہا ہے. پھر دوسرا سننے والا جو ہے اس طرح, یہاں تو 72 تھے, 72 سے سننے والے چلیے 20 ہو گئے, اس سے سننے والے آگے مان لیجئے 10 ہو گئے, اور 10 سے 2 اور 2 سے 1 اور 1 سے پھر 100 ہو سکتا ہے نا. میں جس ادارے میں پڑھتا تھا وہاں پر میرا رول نمبر جو تھا وہ 72 تھا جب میرا داخلہ وہاں ہوا تھا, 72. تو یعنی میں 72واں لڑکا وہاں پر تھا جس کا داخلہ اس زمانے میں ہوا تھا, اس طبقے میں ہوا تھا, بیچ. حقیقی بات ہے. میں مدرسے محمدیہ میں پڑھتا تھا یہاں نوٹا, تو جس دن میرا داخلہ ہوا 72. تو اس وقت میرے طبقے میں کتنے تھے؟ 72. جب میں نے پڑھانا شروع کیا, جب یہاں ہم آج پہلی کلاس کھولی المنار کی, تو پہلے ہی کلاس میں ہمارے 200 تھے. تو میرا 72واں میں اپنے طبقے میں تھا, اور یہاں پر پہلی کلاس میں کتنے تھے؟ 200. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. میں کسی اجتماع میں جا رہا ہوں, وہاں پر کوئی حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے اس زمانے میں اپنے مدرسے میں پڑھی تھی, تو وہاں تو 1000 بھی ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کم سے زیادہ تعداد پیدا نہیں ہو سکتی, کم سے زیادہ تعداد پیدا ہو سکتی ہے, اور زیادہ سے کم تعداد بھی پیدا ہو سکتی ہے. اور جس دن میں وہاں سے فارغ ہو گیا تو اس دن میرا رول نمبر 1 تھا. تو دونوں چیزیں ممکن ہیں. 72 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 2, 2 سے 1 اور 1 سے پھر 100. اب اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ آپ کس بنیاد پر کہیں گے کہ یہ متواتر ہے یا نہیں ہے؟ کیا 100 کی بنیاد پر متواتر ہے, 72 کی, یا آپ کہیں گے نہیں 10 یا 2 یا 1 کی بنیاد پر یہ متواتر نہیں ہے؟ اعتبار ہمیشہ قلیل کا ہوتا ہے, قلیل کہ منیمم نمبر کتنا ہے. منیمم نمبر اس سند میں کتنا ہے؟ 1. اعتبار 1 کا. کیا 1 ایسی تعداد ہے جو نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ خطا کر سکتا ہے؟ نہیں, 1 ایسی تعداد نہیں ہے. کیا 2 ایسی تعداد ہے؟ نہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ سند اب متواتر نہیں رہی, کیونکہ اس میں 4 شرطوں میں سے ایک شرط ٹوٹ گئی کہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. وہ شرط بھائی ٹوٹ گئی, اب یہ متواتر نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر یہاں پر 72 ہے, یہاں 200 ہے, یہاں 101 ہے, یہاں 200 پھر ہے, یہاں 100 پھر ہے, یہاں 100 ہے, تو یہ طبقہ کیا ہے؟ ہر ایک طبقہ متواتر ہے. تو تعداد کا اعتبار ہوگا کون سی تعداد کا؟ منیمم. منیمم کیا ہے؟ 100 نہیں 72. لیکن کیا 72 ایسی تعداد ہے جس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے یا ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی؟ ہے, ہاں ہے, ایسی تعداد ہے. اگر خطا سرزد ہوگی بھی تو وہ واضح ہوگی, کیونکہ دوسرے لفظ کہے گا. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو ایسی سند کو ہم کیا کہیں گے؟ متواتر. تو یہ حدیث الحمدللہ یہ متواتر ہے, کیونکہ ہر ایک طبقے میں تعداد اتنی ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے, اور روایت ہو رہی ہے جو حواس خمسہ ہے ہمارے, اس کی بنیاد پر.
کسی کا کوئی گمان نہیں ہے, کسی کا کوئی وہم نہیں ہے, بلکہ اس نے سنا یا اس نے دیکھا, تو اسی بنیاد پر یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب آگے چلتے ہیں. تو 72 صحابہ اس میں. اقسام التواتر, تواتر کی قسمیں. تواتر کی قسمیں, ہر ایک چیز جو میں نے اس میں عربی میں لکھی ہے, نہ تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں تفسیر اس کی تشرح جو ہے میں خود کروں گا. التواتر ينقسم الى لفظی و معنوی. تواتر جو ہے اس کی تقسیم دو طریقے پر ہے, یا تو یہ لفظی ہوتا ہے یا معنوی. یعنی یا جو تواتر ہے یا تو یہ بائی ورڈ ہوگا یا بائی میننگ. ہم نے پہلے دروس میں لفظ اور معنی کی بات کی تھی, جب میں نے کہا تھا کہ حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے, حدیث قدسی اور سمپل حدیث میں فرق کیا ہے. تو دو صورتوں میں ترسیل ہوتی ہے, یا تو لفظ کے اعتبار سے ترسیل ہوتی ہے یا معنی کے اعتبار سے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, لفظ الگ ہے اور معنی الگ ہے. کبھی آپ نے خط لکھا ہوگا, مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے خط کبھی نہ کبھی لکھا ہوگا, کیونکہ آج کے زمانے میں تو اب خط کی کوئی اہمیت نہیں رہی, آج تو ای میل ہے. چلیے ای میل ہی. جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے, اور اس خیال کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں لفظوں میں, اور پھر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ لکھتے ہیں خط یا کوئی اور عبارت, تو آپ جب لکھتے ہیں تو وہ فٹ نہیں بیٹھتا, پھر آپ کو اس کو کاٹتے ہیں, پھر دوبارہ لکھتے ہیں, پھر فٹ نہیں بیٹھتا, پھر لکھتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو وہ عبارت جچ جاتی ہے, آپ کہتے ہیں بس یہی مجھے چاہیے. اصل میں آپ کس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ آپ کے الفاظ اس معنی کو ایکسپریس کریں جو معنی آپ کے دماغ میں. تو اصل میں معنی الگ ہے اور لفظ الگ ہے. اب لفظ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ آپ کے معنی کو ایکسپریس کرتی ہے, اس کو واضح کرتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, لفظ اور معنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معنی القاء ہوتا تھا, اور وہ لفظ کا انتخاب کر کے, جوامع الکلم تھے نا, جامع الفاظ کا استعمال کر کے اس معنی کی ترسیل کرتے تھے. اور جب لفظ ان پر نازل ہوتا تھا معنی کے ساتھ, تو اس وقت وہ لفظ کا انتخاب نہیں کرتے تھے, بلکہ وہی لفظ آگے چلاتے تھے اور معنی بھی ساتھ میں بیان فرماتے تھے. اس کو قرآن ہم کہتے ہیں. تو یہاں تواتر دو طرح سے ہے, لفظی بھی ہے اور معنوی بھی. لفظی جو ہے, فاللفظی ہوا ما تواتر لفظہ و معنہ. لفظی وہ ہے جہاں معنی اور لفظ دونوں تواتر کے ساتھ چلے, دونوں لفظ اور معنی دونوں تواتر کے ساتھ چلے. تواتر کہاں؟ ہر طبقے میں, یعنی نہ لفظ میں کوئی تبدیلی آئے اور نہ معنی میں. کا حدیث من کذب علی متعمدا, جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی. آپ یہ لفظ بھی دیکھیں گے اور یہی معنی متصل آپ چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہر ایک طبقے میں. تو اس سے اس چیز پر بھی رد ہوتا ہے جو ہمارے متجددین, نئے دور کے جو انگریزی اداروں سے جو فارغ ہمارے علماء ہیں, تو وہ یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ جی معنی کی ضرورت کیا ہے, ہم تو ڈکشنری سے دیکھ لیتے ہیں, آج تو ہماری عربی بہت آگے جا چکی ہے. نہیں, یہ عربی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ معنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لفظ کو پہنائے تو وہی معنی جب آگے جائیں گے. آپ آج کہیں گے کہ ہم اپنے عربی زبان کے بلبوتے پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو وہ تواتر ٹوٹ رہا ہے, تو وہ تواتر نہیں ہے, وہ کوئی جدید معنی ہوگا. اور شریعت میں جہاں کسی معنی کا, کسی لفظ کا یا کسی عمل کا تواتر ٹوٹ گیا, وہ پیچھے کی طرف نہیں جا رہا ہے, تو وہ بدعت ہے, اور جو وہ کام کرے گا وہ بدعت ہے. کلیئر؟ تو یہ حدیث جو ہے لفظ اور معنی کے اعتبار سے جو تواتر کے ساتھ چلتی ہے, اس کو ہم تواتر لفظی کہیں گے. تو اس میں لفظ بھی ہے اور معنی بھی. اور دوسرا والمعنوی, معنوی کیا ہے؟ ہوا ما تواتر معناہ دون لفظی. یہ وہ حدیث ہے جس میں تواتر کہاں ہو؟ معنی میں, لفظ میں نہ ہو.
صرف معنی کی ترسیل ہو رہی ہے, ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک صرف معنی کی ترسیل ہو رہی ہے, لفظ کی نہیں. اب دیکھیے اس کی ایگزامپل کیا ہے. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے بارے میں, ان کی شجاع بہادری جو ہے اس کے بارے میں کوئی واقعہ آ رہا ہے متواتر. آپ دیکھیں گے کہ کوئی واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا گیا, یا انہوں نے ان کی تعریف کی, یا صحابہ نے اس کو دیکھا تو صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں کہ وہ اتنے بہادر تھے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. یا حضرت عمر کی انصاف پسندی کے بارے میں کوئی واقعہ ہوا تو بیان کر رہے ہیں, دوسرا واقعہ ہوا تو بیان کر رہے ہیں, تیسرا واقعہ ہوا تو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے واقعات مختلف ہے ایک ہی شخص کے, لیکن معنی ایک ہی ترسیل ہو رہا ہے. معنی کیا ترسیل ہو رہا ہے کہ وہ بہادر تھے یا وہ انصاف پسند تھے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. یا حضرت یہ حاتم کے بارے میں کہ وہ کتنے سخی تھے, عدی ابن حاتم جو مشہور ہے, تو صحابہ کے دور میں بھی حاتم کی مشہور سخاوت تھی. ایسا ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا کہ کئی بار ایسی باتیں آ چکی ہے کہ اسی معنی پر وہ فوکس کر رہے ہیں کہ حاتم جو ہے وہ سخی ہے. یا مسح علی الخفین, موضوع پر مسح کے بارے میں حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھے, وہ وضو فرما رہے تھے, تو کسی صحابی نے ان کا موزہ اتارنے کی کوشش کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہیں چھوڑ دو ان کو, میں نے ان کو باوضو پہنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع پر مسح کے بارے میں. وہ دوسری بات ہے کہ کوئی موزے چمڑے کے کہتا ہے, کوئی موزے اون کے کہتا ہے, وہ الگ ڈیفینیشن, وہ الگ بحث ہے کہ اس کا میٹیریل کیا تھا. لیکن یہ چیز سلسلہ وار آئی ہے کہ موزہ جو ہے, جو ہمارا یہ جو ہم جرابے پہنتے ہیں, کہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا. یا رفع الیدین فی الدعا, دعا میں ہاتھ اٹھانا, رفع الیدین فی الدعا یعنی دعا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. یہ لگاتار آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی تو ہاتھ اٹھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت دعا کی تو ہاتھ اٹھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد بیٹھے تھے تو دعا کی تو ہاتھ اٹھایا. تو دعا کے مختلف مواقع پر آپ دیکھیں گے ہاتھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ تواتر کے ساتھ آ رہا ہے. یا اسی طرح رسول اللہ اس دعا کے بارے میں تقریباً 100 احادیث ایسی ہیں جس میں یہ وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو دیکھ لیجئے پہلی حدیث جو ہم نے بیان کی, یہ جو لفظ اور معنی کے اعتبار سے متواتر تھی, یہ وہ حدیث ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چانسز ہے کہ واقعہ ایک ہی ہو, واقعہ ایک ہی ہو, صحابہ سننے والے ہیں تو وہ اس کو ہو بہو بیان کرتے ہیں. اور دوسرے میں جب آپ تواتر دیکھتے ہیں صرف معنی کے اعتبار سے لفظ کو چھوڑ کر, تو وہاں پر ممکن ہے کہ واقعات مختلف ہوں لیکن معنی ایک ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قضیہ آیا, کوئی مسئلہ آیا جس کو ان کو حل کرنا تھا, پراپرٹی ریلیٹڈ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا. دوسرا ویسا ہی واقعہ آیا تو پھر وہی فیصلہ صادر فرمایا. تیسرا ایسا ہی واقعہ آیا پھر وہی فیصلہ صادر فرمایا. واقعات مختلف ہے لیکن حل جو ہے وہ ایک ہی ہے. جب حل ترسیل ہوگا تو وہ ایک ہی ہوگا. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اپنے وجود کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہ واقعہ جو ہے تواتر میں نہیں آتا, لیکن جو معنی اس سے ہم اخذ کر رہے ہیں, جو جس کی ترسیل ہو رہی ہے وہ تواتر کے ساتھ. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں اور وہ صحابہ اس کو بیان فرما رہے ہیں. تو دوسری دفعہ کسی صحابی نے نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے پھر وہی نماز دیکھی, پھر بیان کر رہے ہیں. تیسری دفعہ پھر کسی صحابی نے دیکھا تو واقعہ تو مختلف ہے لیکن جو بیان ہو رہا ہے بیان ہو بہو ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ سجدہ بالکل آرام سے کرتے تھے, وہ رکوع بالکل آرام سے. یہ ایسی چیزیں احادیث میں آ چکی ہیں. تو یہ ایک ہی وقت کی نماز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مختلف وقت صحابہ نے ان کو دیکھا اور پھر بیان کیا. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو تواتر جو ہے, تواتر لفظی بھی ہے جس میں معنی شامل ہے اور معنوی بھی ہے جس میں لفظ شامل نہیں. تو یقیناً جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کوئی ایک لفظ کے ساتھ اس کو بیان کرے گا, کوئی صحابی دوسرے لفظ کے ساتھ بیان کرے گا. جب حضرت عمر کی
इंसाफ पसंदी बयान करनी हो या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की उनको शुजात बयान करनी हो, तो कोई एक लफ्ज इस्तेमाल करेगा, कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करेगा, लेकिन माना के एतबार से एक ही माना चल रहा है। क्लियर? तो ये दो किस्में हैं, अल-लफ्जी वल मानवी। तो इसका हुक्म क्या है? अब मुतवातिर हदीस क्या है? अगर आपके पास कोई मुतवातिर हदीस आ जाए तो युफीदु अल इल्म ज़रूरी, तो ये फायदा देती है जरूरी इल्म का। जरूरी इल्म में आज मोटे अल्फाज में कहूंगा, क्योंकि तफसील में इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते जाएंगे। जरूरी इल्म वो इल्म है जो आपको मजबूर कर दे कि आपको कबूल करना है। आपको भाई कबूल करना है, आप भाग नहीं सकते। मसलन आपने पहले काउंटिंग की 10 + 10 + 400 + 500 600 700, आप ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक? तो फिर आप अपना कलम रोकते हैं, फिर लिखते नहीं, रोकते हैं। जरा भाई कैलकुलेटर लाइए, फिर दोबारा कैलकुलेटर पे चेक होता है, ठीक? यूं ही आप दोबारा चेक करते हैं तो रिजल्ट वही आता है जो आपने पहले किया था। तो फिर आप कलम नहीं रोकते, आपका कलम खुद ब खुद चलता है और लिखता है। क्यों? दूसरे सोर्स से आपको जवाब आ गया, तो दूसरा सोर्स आपको कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि आप उस बात को माने जो आपने पहले सोर्स से सुनी थी। तो बाल्फाज़े दीगर, पहले सोर्स से जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी उसकी कंफर्मेशन दूसरे सोर्स से हो रही है। तो अगर आप कहेंगे नहीं मैं अब भी नहीं मानूंगा, तो देखने वाले क्या कहेंगे? भाई ये हवास बागता है। तो वो इल्म की वो हद जहां पर आप बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, उसको अल इल्म अज़रूरी कहते हैं। इंशाल्लाह इनकी तफसीलात जो है वो हम अगले दर्स में देखेंगे। तो ये मुतवातिर जो है हर एक इसमें मकबूल होती है, कबूल की जाती है, क्योंकि इसमें हाजत नहीं होती कि आप रुवात के अहवाल देखें, आप रुवात के बारे में देखें कि ये रावी कौन है, इसका हाफजा कैसा है। ये क्लियर है कि जब बात तवातुर के साथ आ गई तो आपको बात कबूल ही करनी है, आप उससे राह फरार हासिल नहीं कर सकते। तो जो भी मुतवातिर खबर होगी उसको कबूल किया जाएगा। कुरान करीम उसकी शानदार मिसाल है। कुरान करीम तवातुर के साथ आ रहा है, आपको कबूल करना है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले मैं देखूंगा कि भैया आपका रावी कौन है, आपका हाफिज कौन है। नहीं, तवातुर के साथ आ रहा है पहले दिन से अब तक, तो कबूल किया जाएगा। बिल्कुल यही मामला उन अहादीस के बारे में भी है जो मैंने यहां वैसे एग्जाम्पल आपको बता दी। मशहूर मुसन्नफात, मशहूर किताबें कौन सी है? अल अज़हारुल मुतनासिरा फिल अखबारिल मुतवातिरा, इमाम सुयूती की किताब है। ये मुतवातिर के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि तवातुर के एतबार से अगर आप बात करेंगे तो हदीस में कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनमें तवातुर है, लेकिन अक्सर हिस्सा जो है वो मुतवातिर नहीं है। बड़ा हिस्सा जो हदीस का है वो मुतवातिर नहीं है। कत्फुल अज़हार लिस्सुयूती, ये भी जलालुद्दीन सुयूती की किताब है। तो ये तलखीस है पहली वाली किताब की, यानी अल अज़हारुल मुतनासिरा की ये तलखीस है, उसका एब्रिज्ड वर्जन है। या इसी तरह नज़्मुल मुतनासिर मिनल हदीसिल मुतवातिर, ये मोहम्मद इब्न जाफर अल कत्तानी की किताब है, ये भी मुतवातिर अहादीस के साथ डील करती है। बहरहाल किताबों के नाम हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं ताकि एक मिजाज पैदा हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों के नाम याद रखें और फिर उनके राइटर्स के नाम याद रखें। हाँ, अगर आपके जहन में रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरुन अला नूर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो बात है वो आपके जहन में आ गई। وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصوله بالرغم ممن يجحد وشهادتي